اوور دا ویکینڈ پرویز الہی صاحب کے انٹرویوز اور بیانات سے ایسا لگا کہ شاید وہ ایک دوسری رائے رکھتے ہیں اسمبلی کی تحلیل کے حوالے سے. آج جب آپ ان کے مونس صاحب کا پہلے فوراً ٹویٹ آ گیا, پرویز صاحب نے کہا خان صاحب کی امانت ہے سب کچھ, لیکن پھر ویکینڈ میں انٹرویو میں جو اپنی رائے دی, آج آپ جب سب کا تجزیہ اور معلومات شامل کرتے ہیں تو آپ کو یہ دو جو صوبائی ایوان ہے پنجاب اور کے پی کے کی یہ تحلیل ہونے کا امکان زیادہ لگتا ہے یا نہ ہونے کا امکان زیادہ لگتا ہے؟ جی دیکھیں, اس میں جو سوال کی اس میں اہمیت یہ ہے کہ کب تحلیل ہونے کا امکان لگتا ہے. اس میں کب کا لفظ آئے گا تو اس کی ایک اہمیت ہوگی, کیونکہ کسی وقت یہ تحلیل ہوا. یہ فوری تحلیل اگر ہم کی بات کر رہے ہیں کہ کیا اس بات کی توقع ہے کہ یہ فوری یعنی کہ اگلے چند ہفتوں میں تحلیل ہو جائیں گے, اگلے ہفتوں میں تحلیل ہو جائیں گے, تو مجھے یہ نہیں لگتا. یہ مجھے اس کے امکان کم سے کم لگ رہے ہیں, اور اس لیے اس کی وجہ یہ ہے کہ بظاہر یہ لگتا ہے کہ خان نے جب یہ اعلان کیا تو انہوں نے اپنا ہوم ورک نہیں کیا تھا اس سلسلے میں, کوئی سیر حاصل انہوں نے صلاح مشورہ نہ اپنی پارٹی میں کیا تھا نہ ہی وقاف لیگ کے ساتھ کیا تھا. اور کیونکہ اس کے پروز اینڈ کونس جب سامنے آ رہے ہیں تو بظاہر یہی لگتا ہے اس بات سے بالکل بالاتر ہو کے کہ ظاہر ہے کہ دلچسپی بھی ہے اور مفاد, سیاسی مفاد بھی ہے, اور ہر طرح سے پرویز الہی صاحب کا ان کی کابینہ کا فرض کہ یہ سلسلہ چلتا رہے, اور شاید اس کے سیاسی بھی عوامل ہیں جو شاید ایک بڑے مثبت عناصر ہیں. لیکن اس کے علاوہ جو ہے وہ خان صاحب کی اپنی بات یا ان کا اپنا اصرار جو ہے وہ اس وقت اس کی دل سے ان کے کھلاڑی ان کے ساتھ نہیں ہے. وہ میچ میں اتر تو رہے ہیں مگر وہ کپتان ہیں جس کے کھلاڑی اس کے ساتھ نہیں ہے, اور ان کے اس وقت اوپننگ بیٹسمین پرویز الہی وہ ان کے ساتھ بالکل اس معاملے میں نظر نہیں آتے. اور ظاہر ایک عوامی ساکھ کو برقرار رکھنے کے لیے, بھرم رکھنے کے لیے وہ سیاستدان لوگ ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جب خان صاحب اشارہ کریں گے تو میں کہہ دوں گا, خان صاحب اشارہ کریں گے تو ہم یوں کر دیں گے. لیکن خان صاحب کو اشارہ کرنے سے ٹوک بھی وہی رہے ہیں اور بڑی تفصیل سے اس کو ٹوک رہے ہیں, اس کے منفی معاملات بھی بتا رہے ہیں. اور اس لیے ایسا لگتا ہے کہ خان صاحب کی اس وقت میرے خیال میں بہتری یہی ہے, ساکھ یہی ہے کہ وہ اشارہ نہ ہی کریں تاکہ ان کا بھرم برقرار رہے. اور مجھے لگتا ہے کہ اگر یعنی اور کامران صاحب اگر پرویز الہی صاحب اس حق میں نہیں ہے کہ ہاؤسز ڈیزالو کیے جائیں تو آپ کے خیال میں اس کے اور بھی عوامل ہوں گے, لیکن مرکزی اس کی وجہ یہی ہوگی کہ آج وہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ ہیں. جب یہ ہاؤس ڈیزالو ہو جائے گا, نیا الیکشن ہوگا تو ظاہر ہے وزیر اعلیٰ پھر کوئی بھی ہو سکتا ہے, لیکن پرویز الہی صاحب تو نہیں ہوں گے موسٹ پروبیبلی. تو مین وجہ یہی ہے. یہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے. مطلب یہ تو ایک بہت موٹی بات ہے کہ اب پی ٹی آئی الیکشن جیتے گی تو پرویز الہی کو تو وزیر اعلیٰ نہیں بنائیں گے, اور آج وہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ ہے, اور ان کے پاس بہرحال اپنے اس فیصلے کو منوانے کی, اپنی دلیل کو منوانے کی بہت ہی کافی وزندار دلائل بھی ہے کہ کیوں اس کا خان صاحب کے لیے مناسب نہیں ہے کہ فوری طور پہ وہ اس کو تحلیل کرنے کے لیے چلے جائیں. تو جب تک خان صاحب کی 100% تسلی مثال کے طور پہ اس کے آپ کہہ رہے ہیں معقول وجوہات ہیں پرویز صاحب کے پاس, اس میں آپ کے خیال میں سب سے زیادہ معقول وجہ, سب سے زیادہ کنونسنگ آرگومنٹ کیا ان کے پاس کہ ابھی ڈیزالو نہ کرے ورنہ میں کیا نقصان ہو جائے گا اس کا؟ جو دلائل وہ اور مونس صاحب دے رہے ہیں میں ان سے اگری کرتا ہوں کہ بہت ساری چیزیں ان کی پائپ لائن میں ہیں, کوئی ڈیولپمنٹ ورکس ہے پائپ لائن میں ہے جو کہ انہوں نے پی ٹی آئی کے اراکین کے پاس بھی ہیں, اس کابینہ کے اراکین کے پاس بھی ہے جو کہ پائپ لائن میں ہے, اور کوئی چیز آپٹکس کے لیول پہ وہ کچھ دکھا پائے اگلے 3 مہینے میں یا 2 مہینے میں تو اس کا انتظار کر لینے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. اس سے ان کی سیاسی ساکھ خراب نہیں ہوگی پی ٹی آئی کی, اور جو ان کی مقبولیت ہے میں نہیں سمجھتا کہ وہ غیر مقبولیت ہو جائے گی, وہ برقرار رہے گی. تو اس لحاظ سے میرٹ پہ ان کے آرگومنٹ اور دلائل جو ہیں مجھے اس میں آنیسٹلی وزن لگتا ہے. اور اگر کہیں پی ٹی آئی کے کیمپ میں یا کہیں بھی یہ تاثر بھی ہے کہ صاحب پرویز الہی صاحب تو منظوری کے بغیر کچھ کرتے نہیں ہیں, تو ابھی جو ہے وہ چونکہ ہاؤسز کا ڈیزالو ہونا عدم استحکام کی طرف لے کر جائے گا ملک کو, اس لیے جو غیر سیاسی عناصر ہیں ان کی بھی یہی خواہش ہے کہ ایسا نہ ہو, تو پرویز الہی در حقیقت ان کی خواہشوں کی بھی تکمیل کا باعث بن رہے ہیں. تو یہ تاثر اگر کہیں ہے تو ٹھیک ہے آپ کے خیال میں؟ پرویز الہی صاحب اور وقاف لیگ اور پاکستان میں اس خواہش کے جتنے بھی سیاستدان ہیں وہ اس بات کو کوئی پوشیدہ نہیں رکھتے, اس کو کوئی چھپاتے نہیں ہیں. کل پرویز الہی صاحب نے کہا
کہ 1983 میں ان کی سمت جو ہے سیاسی سمت کا تعین کہیں اور سے ہوتا ہے. انہوں نے خود اس بات پہ اصرار کیا ہے اور اس کا انہوں نے اظہار کیا ہے. مطلب وہ ہم نہیں کہہ رہے, وہ خود کہہ رہے ہیں. اور اس کے علاوہ انہوں نے شاید کسی ملاقات کی بات بھی کی ہے کہ جو انہوں نے جب نیا ٹیک اوور ہوا آرمی چیف کا تو پھر انہوں نے بتایا ہے کہ وہ کوئی اسلام آباد میں انہوں نے کسی کوئی ایک بڑی اہم ملاقات بھی کی ہے. تو اگر تاثر یہ ہے اور آپ کا یہ تاثر ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ان کی اس حکمت میں یا اس حکمت عملی میں جو ہے وہ کہیں سے ان کو اس کی آشیرواد بھی ہو, تو وہ خارج از امکان نہیں ہے کیونکہ مجھے اس بارے میں یقین نہیں ہے کہ ایسا ہوا ہے, اس لیے میں یہ نہیں کہہ سکتا. لیکن ممکن ہے کہ ایسا ہوا, کیونکہ پرویز الہی صاحب کہتے ہیں کہ 1983 سے یعنی کہ اب سے کچھ 30 سال سے جو ہے ان کی سیاسی سمت جو ہے وہ کئی اور سے اس کا تعین. سر ٹورڈز اینڈ بتائیے, آپ نے کہا کہ ابھی اگلے کچھ ہفتوں تک یہ ہوتا نظر نہیں آتا, تو اب یہ دیکھیں نا ہم دسمبر میں کھڑے ہیں سے کہ جنوری فروری ہو جاتا ہے, تو پھر مارچ میں تو رمضان ہے, تو اس کے پھر مارچ کے فوراً بعد اگر ہاؤسز تحلیل بھی ہوتے ہیں تو پھر کیا اس کے بعد 3 مہینے کا مطلب ہے کہ اپریل میں مطلب جون جولائی میں اگر الیکشن چلا گیا تو بس پھر تو کیا ہوا, اکتوبر میں تو ویسے ہی عام انتخابات لگے ہوئے, تو پھر تو بس یہ کارڈ عملاً تو پھر غیر فعال ہی ہو گیا نا, پھر 2-3 مہینے اوپر نیچے ہوا بس عام انتخابات. پھر تو بادل صاحب میرے نزدیک جتنا بھی میرا ایک مختصر جو بھی میرا تجربہ ہے, میرے نزدیک تو اس وقت الیکشن کا انعقاد اور اقتدار سے علیحدگی یہ تو اس حکومت کی ترجیح ہونی چاہیے. یہ تو ان کی ضرورت ہے کہ فوراً اس سے نکلیں. یہ تو جو اس وقت 13 جماعت کی حکومت ہے یہ اس کو ادھر سے نکلنے کی تیاری کرنی چاہیے, کیونکہ معیشت کی آج جو صورتحال ہے, کل جو ہونے والی ہے, ایک ہفتے بعد جو ہونے والی ہے, ڈار صاحب نے IMF سے کھلی جنگ چھیڑ دی ہے. اس وقت تو مجھے لگتا ہے کہ ان کے جو کلیدی لوگ ہیں وہ چاہتے ہیں کہ کوئی ایسے حالات پیدا ہو, ڈیفالٹ ہو جائے کہ ہمیں جانا پڑے, ہمیں جانے پہ مجبور کیا جائے. اس وقت حکومت میں ان کو رکھنا, تو میں اگر عمران خان کی جگہ کا عمران خان ہوں تو بس ان کو حکومت میں رکھوں اور ان کو کہوں کہ آپ حکومت کریں, بجائے اس کے کہ میں ان کو راستہ دوں کہ آپ نکلے. وہ بھی بڑے شاندار لوگ ہیں کہ وہ ان کو راستہ دیتا ہے عمران خان, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم یہی رہیں گے اور ہم اکتوبر تک رہیں گے. اقتدار بڑی ظاہر ہوتی ہے غدامی صاحب. مطلب اس کانٹوں کے بستر پہ روزانہ سوتے ہیں یہ لوگ, اور اس کی تکلیف سہتے ہیں, اور اتنی سیاسی اس کی کاسٹ ادا کر رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ نون لیگ کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے پچھلے 3-7-8 مہینوں کے دوران, کہاں سے کہاں ان کا رخ ہو چکا ہے. مگر اس کے باوجود اقتدار سے چمٹے رہنا یہ واقعی ایک بڑی زبردست مثال ہے کہ یہ کتنی ظالم چیز ہے. اس حالت میں بھی جو ہے وہ کہتے ہیں ہمیں اقتدار میں ہی رہنا ہے. میں پھر کہوں گا, میں اگر وہ میری تو کوشش ہو گئی یہ رہے, جانے نہ پائے.